بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد الحسد کصداء الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی طرح ہے، لا یزال بہ حتی یأکلہ، وہ مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو کھا جائے۔ حسد لوہے کے زنگ کی طرح ہے، وہ برابر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو کھا جائے۔ ایسے زنگ جو ہے وہ لوہے کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی حسد کرنے والے کو کھا جاتا ہے۔ القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر، تھوڑا سا مال تدبیر کے ساتھ بہتر ہوتا ہے بہت سارے مال سے فضول خرچی کے ساتھ۔ یعنی آپ کے پاس تھوڑا مال ہے، اچھی طرح سے ڈنگ سے خرچاؤ تو وہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے پاس بہت سارا مال ہو لیکن تم بغیر کسی تدبیر کے اور بغیر کسی سلیقے کو اس کو بے تحاشا خرچ کرتے رہو۔ تھوڑا سا مال تدبیر کے ساتھ بہتر ہوتا ہے بہت سارے مال سے فضول خرچی کے ساتھ۔ اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، طلب یطلب باب نصر ینصرها، اطلب فعل امر کا صیغہ ہے۔ طلب ڈھونڈ لیا کرو تم پڑوسی کو، یہ جار اس کی جمع جیران آتی ہے، گھر سے پہلے اور ساتھی کو سفر سے پہلے، ساتھی کو راستے سے پہلے، سفر سے پہلے دونوں کہہ سکتی، ساتھی کو راستے سے پہلے۔ تو یہ یعنی کہ جب آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کون ہے، ایسے ہی جو ہر ایک پر بھروسہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ الودیع اذا ارتفع تکبر واذا حکم تجبر، وضیع کے معنی آتے ہیں کمینہ، وضیع کے معنی کیا آتے ہیں؟ کمینہ۔ ارتفع یرتفع ارتفاعا باب افتعال سے ہے اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا، اور تکبر بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا، اس کا باب ہے تفاعل۔ تکبر یتکبر تکبر، حکم یحکم، حکمن کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا، یہ بھی ہے باب نصر ینصر سے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ تجبر صیغہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف باب تفاعل سے۔ کمینہ آدمی اذا ارتفع، جب رتبہ پا لیتا ہے، کمینہ آدمی جب کسی عہدے پر ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور جب فیصلہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے۔ کیا بولو گے؟ کمینہ ظلم کرتا ہے، یہ اذا شرطیہ ہے، شرط و جزا ہے۔ یہ کیا ہے شرط و؟ الفراغ من شأن الاموات والاشتغال من شأن الاحیاء، یہ مبتدا خبر ہے، سمجھ گئی نا؟ تو یہ احیاء حیٌ کی جمع ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے بل ہم احیاء، تو یہ حیٌ کی اشتغال باب افتعال سے ہے، یہ مصدر ہے۔ فارغ رہنا مردوں کی شان ہے، موت میتن کی جمع اموات، میتن کی جمع اموات، فارغ رہنا مردوں کی شان ہے اور مشغول رہنا زندوں کی شان ہے۔ جو کہتا ہے مجھے کام کچھ نہ ہو بس میں بیٹھا رہوں اور کچھ کام نہ ہو، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ مردوں کا۔ اور جو کام کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو جی چاہتا ہے کہ میرے پاس کام ہو، یہ زندوں کی شان ہے۔ تو کیا ترجمہ کرو گے اس کے؟ فارغ رہنا الصدیق الصدوق من ینصحک فی غیبک وآثرک علی نفسہ۔ الصدیق کے معنی، صدیق کے معنی دوست، اور اس کی جمع آتی ہے اصدقاء۔ سچا دوست وہ ہے
نصح ینصح باب نصر فتح یفتح سے ہے، اور یہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی فعل مضارع مطلق مثبت معروف کا۔ آثر یوثر ایثارا باب افعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اعلیٰ نفسی آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور ہے۔ سچا دوست وہ ہے وہ جو آپ کی خیر خواہی کرے آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کو ترجیح دے اپنے آپ پر۔ کیا ترجمہ کرو اس کا؟ سچا دوست وہ ہے جو تمہاری خیر خواہی کرے اور تمہیں ترجیح دے اپنے آپ پر۔ افضل الناس من کان الی افضل الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا۔ افضل یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی بنسبت زیادتی کو بتائے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ شخص ہے جو اپنے عیب کو دیکھنے والا ہو اور دوسروں کے عیب سے اندھا ہو۔ ضریر کے معنی آتے ہیں اندھا۔ کیا آتے ہیں؟ اندھا۔ تو کیا ترجمہ کرو گے اس کا؟ اندھا۔ اس کی جمع آتی ہے ذرین واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ذرائر۔ کیا آتی ہے؟ البخل والجہل مع التواضع خیر من العلم والسخاء مع الکبر۔ بخل اور جہالت عاجزی کے ساتھ۔ کیا بولو گے؟ بہتر ہے علم سے اور سخاوت سے، تکبر کے ساتھ۔ یعنی ایک آدمی بخیل بھی ہے، جاہل بھی ہے، لیکن اس کے اندر کبر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، عاجزی ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا سخی تو ہے اور عالم بھی ہے لیکن اس کے اندر کبر ہے۔ کہتے ہیں یہ بخیل اور جاہل اس عالم اور سخی سے بہتر ہے۔ تو کیا بولو گے بخل اور بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔